الحمد لله الحمد لله والمدح لله الحمد لله والعظمة لله الحمد لله والكبرياء لله الحمد لله والصفات لله الحمد لله والهيبة لله الحمد لله والحكم لله الحمد لله والأمر لله الحمد لله والصفات لله الحمد لله الحمد لوليه والصلاة على نبيه والوزن والعدل والفضل والنظم والعزم بالجزم بوحدته بكبريائه بسلطان وبإعلان وبإتقان وبإيمان وبيان في فرقان وحده لا شريك له وحده بوحدة موحدا بوحدة موحدا بوحدة وحيدا وأحدا بلا مدد وجدد ونصاب ووصف في الكمال لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ثم نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له من يشرك في ذاته وصفاته وعاداته وآياته ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الذي يؤتي ماله يتزكى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبا بكر فليصل بالناس لا ينبغي لقوم أن يؤمهم غيرهم وفيهم أبو بكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام دوست احباب بلند آواز سے درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على جمال محمد صل على إكمال محمد صل على أنوار محمد. اللهم صل على محمد صل على إمامة محمد صل على خطابة محمد صل على لطافة محمد. اللهم صل على محمد صل على إظهار محمد صل على إقرار محمد صل على خطابة محمد صل على شجاعة محمد صل على سخاوة محمد. اللهم صل على محمد صل على اسم محمد صل على عينين محمد صل على شفتين محمد صل على رجلين محمد. اللهم صل على محمد صل على بنات محمد صل على أزواج محمد صل على
محفوظة محمد اللهم صل على محمد بلغ الغلا بكمال محمد كشف الدجى بجمال محمد حسنت جميع خصال محمد صلوا عليه وآل محمد اللهم صل على محمد حسن محمد جمال محمد کمال محمد شرف شرافت محمد اللهم صل على محمد صل على حبيبك محمد ونبيك محمد وأعلانا محمد ومولانا محمد وأعلانا محمد اللهم صل على محمد صل على جسم محمد ووصل محمد ونسل محمد وعدل محمد وسنة محمد محمدا ومنورا ومكرما ومعظما في الكائنات اللهم صل على محمد ورحيمنا وكريمنا وعليمنا وأبصرنا وأكبرنا اللهم صل على محمد اللهم صل على حكم حكمة محمد اللهم صل على رحمة محمد وشريعة محمد ونصيحة محمد اللهم صل على جمال محمد کمال محمد اللهم صل على بطن ظهر محمد ظهر عصر عشاء فجر محمد اللهم صل على جماعة محمد رفيق محمد صديق محمد اللهم صل على عدل محمد عمر محمد اعلان محمد وبيان محمد وفرمان محمد وقرآن محمد وعثمان محمد حبی محمد وتقی محمد وعلی محمد اللهم صل على شریفة محمد وحبیبة محمد وعائشة خدیجة ام حبیبة محمد اللهم صل على محمد وآزمة وناعمة وراقعة ورقية وأم كلثوم وفاطمة وزينب محمد
اللهم صل على صحب أصحاب محمد اللهم صل على محمد وبارك وسلم ثم صل عليه كما صليت وسلمت وأكرمت وأطهرت وأنورت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پانی تھوڑا منگوانا. انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام رکھ لو معزز بھائیوں اور دوستوں، آج کی خطبہ جمعۃ المبارک کی گفتگو امیر المؤمنین، امام المؤمنین، امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین، سسر پیغمبر، خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل پر آج کی گفتگو کی جائے گی، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 22 جمادی الثانی کو ہوئی ہے، اور یہ مہینہ بھی جمادی الثانی کا چل رہا ہے۔ اس مناسبت سے چند ایک باتیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان پر کی جائیں گی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، خطبہ کے اندر قرآن کریم میں سے ایک آیت میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں نازل ہوئی ہے۔ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال پاک کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتے ہیں، جن کے دل کے اندر دکھلاوا، ریاکاری نہیں ہوتی، خالصتاً اللہ کی رضا ہوتی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں سارا خرچ کیا ہے۔ پھر جو لوگ اللہ کے راستے پر مال دیتے ہیں انہیں کیا فائدہ ہوتا ہے؟ انہیں اخلاقی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے، جن کے دل کے اندر صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی رضا ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی تعریف میں نازل ہوئی، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اپنا مال دین کے لیے خرچ کیا ہے۔
دین کے لیے دیا ہے۔ آپ تو قریب آ جائیں، قریب آ جائیں دوست۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا، آمنہ کے لال نے میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر اعلان کیا کہ اے میرے صحابہ، اسلام کے لیے، اللہ کے لیے اپنے گھروں سے مال لے کر آؤ۔ ہر ایک صحابی نے اپنی اپنی توفیق کے مطابق اپنے گھر سے مال لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا۔ لیکن قربان جاؤں ابو بکر صدیق آپ کی عظمت پر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے اپنے گھر کا سارا مال، سارا سامان اٹھا کر پاک پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا۔ اس لیے تو رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں پاک کرنے کے لیے دیا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، جنہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں دیا، ان کے دل کے اندر کوئی دکھلاوا نہیں تھا، کوئی ریاکاری نہیں تھی، صرف اپنے پروردگار کو خوش کرنے کے لیے دیا۔ فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، ان قریب ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے، اللہ کے پاس وہ خوش ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف کے اندر یہ آیتیں اتری ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہیں جو اپنے گھر کی چار دیواری پر ہاتھ پھیر رہے تھے کہ اگر کوئی سوئی بھی مل جائے تو وہ بھی پاک پیغمبر کے قدموں میں رکھ دوں، وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دوں۔ یہ شان اور یہ عظمت کس کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ علماء اکرام نے لکھا ہے کہ سورۃ لیل کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل ہیں۔ یہ میں نے آیتیں سورۃ لیل میں سے پڑھی ہیں، اور سورۃ ضحیٰ میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل ہیں۔ بعض علماء اکرام نے تو سورۃ لیل کا نام بھی فضائل صدیق کے اکبر لکھا ہے، اور سورۃ ضحیٰ کا نام فضائل مصطفیٰ لکھا ہے۔ اور یاد رکھنا، قرآن کریم کی ترتیب کے ساتھ سورۃ لیل پہلے ہے اور سورۃ ضحیٰ بعد میں ہے۔
علماء کرام نے یہاں پر ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کے فضائل کا تذکرہ پہلے ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل کا تذکرہ بعد میں ہے۔ علماء کرام نے یہاں ایک نکتہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں ابو بکر کو نہیں مانتا، حضرت ابو بکر صدیق کو گالیاں بکتا ہے، بکواسات کرتا ہے، حضرت ابو بکر صدیق پر تبرع کرتا ہے اور پھر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں، مجھے نبی سے پیار ہے، محبت ہے، تو وہ جھوٹ بولتا ہے، دجل کرتا ہے، فریب کرتا ہے، غداری کرتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ پہلے ہے، اس لیے کہ اگر نبی کے در پہ جانا ہے، اگر نبی سے پیار اور محبت ہے، اگر نبی سے عشق ہے، اگر نبی سے تجھے پیار ہے تو پہلے ابو بکر صدیق کے قدموں پہ آنا پڑے گا، تب جا کر تو نبی کے پاس جائے گا۔ اگر تو یہ دعوے کرتا ہے مجھے نبی سے پیار ہے، عشق ہے، محبت ہے، الفت ہے، اور ابو بکر صدیق کو تو گالیاں بکنا اپنا فرض سمجھتا ہے، اپنی عبادت سمجھتا ہے، یہ تو جھوٹ بولتا ہے، دجل کرتا ہے، نہ تجھے نبی سے محبت ہے نہ نبی کے یاروں سے محبت ہے۔ یہ بات علماء کرام نے کیا لکھا ہے کہ یہاں پر یہ نکتہ ہے کہ اگر ابو بکر سے تو بغض رکھتا ہے، ابو بکر کو گالیاں دیتا ہے اور کہتا ہے میں نبی کا عاشق ہوں، یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اگر نبی سے پیار ہے، محبت ہے تو حضرت ابو بکر صدیق کے در پہ آنا پڑے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہیں جو آج بھی پاک پیغمبر کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں اور قیامت تک آرام فرماتے رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق تو وہ ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حوض کوثر پر بھی نبی کے ساتھ ہوں گے، اور کل قیامت کا دن ہوگا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جسے جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، جنت کے 8 دروازے حضرت ابو بکر صدیق کا استقبال کریں گے، ہر ایک کو جنت کی طلب ہوگی، ہر ایک کے دل کے اندر یہ خواہش ہوگی کہ میں جنت میں چلا جاؤں، قربان جاؤں ابو بکر، تو آج بھی جنت میں آرام فرما رہا ہے اور کل قیامت کے دن جنت تیرا استقبال کرے گی، جنت کے 8 دروازے تیرا استقبال کریں گے کہ ابو بکر ہمارے اندر سے گزر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، عظمت، مقام بہت بلند ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملت اسلامیہ کے وہ منفرد انسان ہیں جنہیں اللہ تعالی نے بہت ساری خصوصیات اور صفات سے نوازا ہے۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سب کہہ دیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں صرف اتنا فرق ہے جیسے 2 لیمپ ہوں، آپ یوں سمجھ لیں جیسے 2 چراغ ہوں، ایک کو آپ نے جلایا ہے اور دوسرے کے اندر جلنے کی صلاحیت بھی موجود ہے، تیل بھی موجود ہے،
لیکن اسے صرف آپ نے جلایا نہیں۔ نبی اور صدیق میں صرف اتنا فرق ہے کہ جس کو جلایا ہے اس کی روشنی پورے علاقے میں پھیل رہی ہے، اور جس کو نہیں جلایا اس کی روشنی نہیں پھیل رہی۔ بس یہ فرق ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ پوری دنیا میں روشنی پھیلی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر صرف نبوت کا تاج نہیں ہے۔ بس یہ فرق ہے۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ نبی اور صدیق میں کیا فرق ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھا جس سے روشنی پھیلائی، اور صدیق اکبر صداقت کے سر پر نبوت کا تاج نہیں رکھا۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ جو صفات اور جو کمالات نبی میں رکھتے ہیں اس کا عکس کامل صدیق میں رکھتے ہیں۔ اس کے عکس کامل کو صداقت کہتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں کہ ان کے سر پر صرف نبوت کا تاج نہیں۔ اگر خدا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر بھی نبوت کا تاج رکھ دیتے تو وہ بھی ایسے ہی روشنی پھیلاتے جیسے نبی روشنی پھیلاتے۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ جب آمنہ کے لال اس دنیا کے اندر موجود تھے تو اپنی نبوت والی روشنی سے پوری دنیا کو منور کیا ہوا تھا۔ جب آمنہ کے لال اس دنیا سے چلے گئے تو رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مقام پر، اس منصب پر کھڑا کیا جس منصب اور مقام پر اللہ نبوت کو کھڑا کرتے ہیں۔ اس لیے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جملہ کہا تھا حضرت ابو بکر صدیق۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، اے ابو بکر انت کنت مقام الانبیاء، ابو بکر او میرے یار ابو بکر، او میرے امام ابو بکر، آج آپ اس مقام پر کھڑے ہیں۔ انت کنت مقام الانبیاء، جس مقام پر رب العالمین انبیاء علیہ السلام کو کھڑا کرتے ہیں، جس مقام پر استقامت کے ساتھ رب العالمین نبوت کو کھڑا کرتے ہیں، او ابو بکر آج آپ اس مقام پر استقامت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا عالم یہ ہے کہ آمنہ کے لال کھل کر اعلان کیا کرتے تھے کہ لوگوں میرے ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، میرے دوسرے ہاتھ پر چاند رکھ دو، میں سورج اور چاند کو زمین پر دے ماروں گا، لیکن جو پیغام دے کر، جو اعلان دے کر رب العالمین نے مجھے اس کائنات کے اندر بھیجا ہے، میں وہ استقامت کے ساتھ جو اعلان دے کر رب العالمین نے مجھے اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، میں وہ اعلان نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ یہ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی استقامت کا عالم ہے۔
آؤ میں تمہیں حضرت ابو بکر صدیق کی استقامت بھی دکھاتا ہوں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس فانی دنیا سے چلے گئے، جب میرے پاک پیغمبر کا وصال ہو گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق نے منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کا اعلان کرنا چاہا، اور حضرت عمر سے مشورہ لیا کہ اے عمر، کیا کرنا چاہیے؟ کون عمر جس کا نام لکھا ہو تو شیطان نہیں گزر سکتا؟ کون عمر جس کو شیطان دیکھ کر بھاگ جایا کرتا تھا؟ آج بھی جہاں عمر کا نام لکھا ہوگا، حضرت عمر کے گستاخ وہاں سے اونچا نہیں گزر سکتے۔ اتنا دلیر عمر، اتنا بہادر عمر، حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ لیا کہ اے عمر، منکرین زکوٰۃ کے خلاف میں جہاد کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ تو حضرت عمر جو اتنے بہادر تھے، انہوں نے مشورہ دیا، ابو بکر ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ کیا کہا؟ ابھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جب حضرت عمر کا یہ جملہ حضرت ابو بکر صدیق کے کانوں میں پڑتا ہے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، یا عمر انت غیار فی الجاہلیت وخوار فی الاسلام۔ اے عمر، زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر اور دلیر تھا۔ یا عمر انت غیار فی الجاہلیت، زمانہ جاہلیت میں تو بڑا بہادر تھا، وخوار فی الاسلام، اسلام میں تجھے کیا ہوا ہے؟ پھر حضرت ابو بکر صدیق نے یہ جملے بولے تھے کہ میں یہ بات تو برداشت کر سکتا ہوں کہ مدینہ کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہہ جائیں، میں یہ بات تو برداشت کر سکتا ہوں کہ عورتیں بیوہ ہو جائیں، میں یہ بات تو برداشت کر سکتا ہوں بچے یتیم ہو جائیں، میں یہ بات تو برداشت کر سکتا ہوں کہ پرندے اڑتے ہوئے آئیں اور ہمارا گوشت نوچ لیں، لیکن ابو بکر یہ بات برداشت نہیں کر سکتا۔ قص الدین وانا حی، کہ ابو بکر زندہ رہے اور پاک پیغمبر کے دین کے اندر کوئی کمی آ جائے۔ کیا کہا؟ قص الدین وانا حی، ابو بکر یہ بات تو برداشت کر سکتا ہے کہ مدینہ کی سرزمین پر خون کی ندیاں بہہ جائیں، ابو بکر یہ بات تو برداشت کر سکتا ہے کہ عورتیں بیوہ ہو جائیں، ابو بکر یہ بات تو برداشت کر سکتا ہے بچے یتیم ہو جائے، لیکن ابو بکر یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ ابو بکر بھی زندہ رہے اور پاک پیغمبر کے دین کے اندر کوئی کمی آ جائے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی استقامت کا عالم ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص ہیں جو فطری طور پر مسلمان ہیں، جن کی طبیعت میں اسلام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے والد ابو قحافہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر چھوٹا سا بچہ تھا، کم عمر بچہ تھا۔ ایک مرتبہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں ابو بکر کو کعبۃ اللہ میں لے جاتا ہوں اور جا کر اپنے خداؤں کا تعارف کرواتا ہوں کہ یہ لات ہے، یہ منات ہے، یہ عزا ہے، یہ ہمارا خدا فلاں کام آتا ہے، یہ فلاں کام آتا ہے۔ ابو قحافہ
فرماتے ہیں کہ میں ابو بکر کو لے کر جب کعبۃ اللہ میں گیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت چھوٹے بچے تھے، ان کے ہاتھ میں ایک پتھر تھا۔ میں نے کہا بیٹا اس پتھر کو پھینک دے یا اسے جیب میں ڈال لے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس پتھر کو اپنی پشت کے پیچھے چھپا لیا اور ابا سے کہا ابا یہ تمہارے کیسے خدا ہیں جو میرے پتھر کو بھی نہیں دیکھ سکتے، جن کے تم عبادت کرتے ہو، پوجا کرتے ہو، یہ میرے اس پتھر کو تو دیکھ نہیں سکتے۔ ابو قحافہ فرماتے ہیں کہ میں اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے وہ پتھر زور سے مارا، ایک بت کی ناک پر لگا اور اس کی ناک ٹوٹ گئی اور پورے مکہ میں کوہرام مچ گیا کہ لوگوں ابو قحافہ کے بیٹے نے ہمارے خدا کی ناک توڑ دی۔ میں مانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا ہیں، میں مانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفدر ضرور ہیں، میں مانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہادر ضرور ہیں، میں مانتا ہوں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کے شیر ہیں، لیکن یاد رکھنا اس بات میں علماء نے اختلاف لکھا ہے کہ جب مکہ فتح ہوا اس وقت جا کر بیت اللہ کے اندر جس شخص نے بتوں کو توڑا تھا وہ علی بن ابو العاص امی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے وہ تھے، لیکن اس اختلاف سے بھی ہٹ کر، اس تحقیق سے بھی ہٹ کر تھوڑی دیر کے لیے یہی مان لیتے ہیں کہ جس نے کعبۃ اللہ میں جا کر فتح مکہ کے موقع پر بتوں کو توڑا تھا وہ علی ابن ابی طالب تھے، لیکن یاد رکھنا حضرت علی نے کعبۃ اللہ میں جا کر بتوں کو اس وقت توڑا ہے جب مکہ فتح ہوا ہے۔ قربان جاؤں ابو بکر صدیق آپ کی عظمت پر، آپ کی شان پر، آپ کی ناموس پر، آپ کی رفعت پر حضرت ابو بکر صدیق نے کعبۃ اللہ میں جا کر بتوں کو اس وقت توڑا ہے جب اس دنیا کے اندر اسلام ہی نہیں آیا تھا۔ کعبۃ اللہ میں جا کر بتوں کو اس وقت توڑا، اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رب العالمین نے نبوت کا تاج رکھا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس وقت جا کر کعبۃ اللہ میں بتوں کو توڑا تھا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فطری طور پر مسلمان ہیں، ان کی طبیعت کے اندر اسلام ہے، پھر رب العالمین نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ شان، وہ عظمت، وہ مقام عطا کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کل قیامت کے دن جنت کے 8 دروازے پکارے گے۔ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی ولسوف یرضی۔ یہ آیتیں حضرت ابو بکر صدیق کی تعریف میں نازل ہوئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اپنا مال اللہ کے راستے میں دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سچی محبت اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔